میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورت بنی اسرائیل کا تعارف۔ مقام نزول سورت بنی اسرائیل حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیراً تک 8 آیتوں کے علاوہ سورت بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ جو ہے لکھا ہے کہ پوری سورت مطلب سورت بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اسے آپ نے اپنی کتاب بیضاوی محاشیۃ الشہاب میں نقل بھی کیا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورت بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، یعنی سورت بنی اسرائیل کے نام۔ اس سورت مبارکہ کے چند نام ہیں۔ نمبر 1 سورت اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورت اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2 سورت سبحان بھی سورت بنی اسرائیل کو کہتے ہیں۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورت سبحان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے سورت بنی اسرائیل۔ سورت بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس سورت کے فضائل پر مشتمل وہ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ 2 احادیث۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورت بنی اسرائیل، سورت کہف اور سورت مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے، یعنی ان 3 سورتوں کو میں نے زبانی یاد کر لیا ہے۔ نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ ادائی مصطفیٰ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔